دل نو پھر حرکت اور حرارت عطا فرما دینا۔ اس واسطے اسی جنہ پاک ہستیاں کا ذکر کرنا ہے، وہ ہستیاں زندہ جاوید ہیں، وہ ہستیاں زندہ۔ اگر کوئی بندہ اس سوال سے کرے اگر وہ ہستیاں زندہ تے دسو کیویں زندہ، کی دلیل ہے، کی ثبوت ہے؟ بندہ مڑا من مٹی دے ہیٹھ چلا گیا، انہاں دیاں قبراں بن گئیاں، امام پاک دی قبر بن گئی، جناب غازی عباس علم پاک دی قبر بن گئی، جناب حضرت عون محمد دی قبر مبارک بن گئی، جناب امام علی مقام امام حسین پاک دی قبر مبارک تربت مبارک بن گئی، روضہ مبارک بن گیا، تے ہزارہ سال گزر گئے، وہ قبرہ دے وچ لٹا دیتے گئے، وہ قبرہ دے وچ زندہ کیویں نے؟ میں کہ باسی گل ہے، آدھا جی باسی گل ہے، میں کہ دس بچہ ماں دے پیٹ دے وچ ہوندا ہے، اتنے کون زندہ رکھتا ہے؟ اچھی بولیا ہے، بچہ ماں دے پیٹ دے وچ ہزار پردیاں دے وچ ہوندا ہے، اور ڈاکٹر اللہ کا دن کہ اگر یہ ہزار پردیاں دے وچ ایک پردہ زخمی ہو جائے نا تے بچہ بچدا نہیں، بہت کم چانس ہوتا ہے کہ بچہ بچ جائے۔ ہزار نرم و نازک پردے اتنے کیڑی ہوا جا رہی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کتنے جا رہی ہے، آکسیجن کتوں آ رہی ہے؟ جیڑا رب بندے نو بچے نو ماں دے پیٹ دے وچ ہزاراں نرم و نازک پردیاں دے وچ زندہ رکھ سکتا ہے، وہ میرے ایمان کو نہ دی قبر وچ زندہ نہیں رکھ سکتا۔ اچھی بولیا میرے آقا نے جب بیان فرمانا لے اسا اس حسین دا ذکر کرنے ہاں جڑا حسین اج بھی قبر دے اندر زندہ ہو جاوے، میرے امام نے بیان فرمانا لے تو ویسے اگر بندہ قرآن پڑھے گا تو قرآن صاف واضح الفاظ دے اندر اعلان کر رہا ہے کہ قبر دے اندر بندہ مار نہیں جاتا، قبر دے اندر بندہ ختم نہیں ہو جاتا، قبر دی ایک زندگی ہے، مومن واسطے زندگی ہو رہے تے کافر واسطے زندگی ہو رہے، منافق واسطے زندگی ہو رہے۔ قبر دے وچ بھی بندہ زندگی دے نال ہے، تو بہرحال قرآن صاف واضح الفاظ دے اندر اعلان کر رہا ہے کہ جیڑا بندہ شہید ہو جائے انہوں مردہ گمان بھی نہیں کرنا، مردہ خیال بھی نہیں کرنا، یاد آ اے ساڑھے سامنے بندہ شہید ہو گیا ہے، اے دا ساتھ علیحدہ ہی، اے دا دھار علیحدہ ہی، اے دے پیر علیحدہ ہاں، اے دے ہاتھ علیحدہ ہاں، اے دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ مولا قرآن کو پوچھئے کہ قرآن آگا اے شہید ہے، مولا دے ٹکڑے ساڑھے سامنے ہوئے پیر، اے زندہ کیویں؟ فرمایا یہ گل دی تا تانوں سمجھ نہیں آ رہی، اے رب دی راہ تے شہید ہویا ہے، اے دے پیر علیحدہ، اے دے جسم دے کئی ٹکڑے ہو گئے، جیڑا رب انہوں پہلے جسم دیون تے قدرت رکھتا ہاں، جس رب انہوں پہلے جسم دیتا ہے او ہون انہوں جوڑن تے بھی قادر ہے کہ انہوں تو بغیر بھی وہ زندگی دیون تے قدرت قابل رکھتا ہے۔ شہید قبر دے وچ بھی زندہ ہے۔ اور یاد رکھو سوال کیتا جاتا ہے کہ اگر وہ شہید ہے تو انہوں دفنایا کیوں گیا ہے؟ چونکہ شہید زندہ تے زندہ دفنایا کیوں گیا ہے؟ میں کہ جناب تو ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ دفن ہوندہ ہی زندہ ہے، کدی مردہ ہی دفن ہویا؟ سارے بولے حیران ہو گئے ہو بھئی کدی مردہ بھی دفن کیتا ہی نہیں، ہمیشہ زندہ ہی دفن ہوتا ہے۔ جت بندے ہو پرو پنچایت اچ بندے ہو، جت کی ایک مثال دے کے سمجھا دینا، زمیندار بندے جس نے کوئی فصل کٹنی ہوئے جڑا پی رہے ہوندے ہو انہوں پانی چ بھیندے ہو، بھیندے کیوں ہو؟ اے سوال ہے، انہوں پانی دے وچ بھیا کیوں جاتا ہے؟
پتہ لگ جائے بھئی یہ چون کے دانے نو صحیح کہڑے تے او کہڑے جڑے بالکل خاک ہیں تے جڑے خاک ہوتے نا وہ پانی دے اوتے تر جاندے جڑے زندہ ہوندے نو ہیٹھا دب جاندے تے جڑے اوتے اوتے آ جاویں نا انہاں نوں چھاننا مار کے باہر کر دیندے ہو انہوں ضائع کر دیندے ہو سٹ دیندے ہو تے جڑے او ہیٹھو بالکل صحیح آن انہاں نوں چیندے ہو تے جا کے زمین دے وچ دفن کریندے ہو ہن او وچوں نکلدے نہیں یا کوئی نہ سارے بولیا بھئی تساں تے دفنا چھڈیا دفن کر کے تو میرا چنگی ریت مار چھڑیا واپس آ گیا مڑ اس مٹی کے وچوں وہ مٹی کا سینہ چیر کے باہر کے آیا رب فرماندا ہے جے تساں اس بی نو دبا چھڑیا ہے تے میں رب دی قدرت نال اے بی زندہ ہے تے اے باہر نکلیا ہے تے فرمایا ہے تب دانا ہے کہ جڑا شہید ہے جڑا انسان ہے اے اشرف المخلوقات ہے کل کائنات اے دے واسطے بنائیے میں انہوں قبر چیز زندہ رکھ سکنا ماں دے بیٹے چیز زندہ انہوں ماں دے بیٹے چیز زندہ رکھ سکنا تو شہید زندہ ہے تے جے شہید زندہ ہے تے زندہ دا پھر ماتم نہیں ہوتا زندہ دا ماتم نہیں ہوتا زندہ نو بیٹیا نہیں جاتا زندہ واسطے سینہ نہیں کٹیا جاتا زندہ واسطے ہائے نہیں آکھیا جاتا زندہ واسطے با حسین آکھیا جاتا کچھ بولے سارے لگا میرے نبی سے پیار کرنے والا امام ساڈا زندہ ہے ساڈے امام پاک زندہ ہو جاوے لے چونکہ قرآن پہ آتا ہے جڑے شہید ہوئے انہوں مردہ آکھنا نہیں گمان بھی نہیں کرنا تے اگلی گل سنے ہیں قرآن ہی فرماندا ہے اے رب دے کولوں رزق لیندے بھی ہیں تے رب دے ناموں کھویندا بھی ہے مردے ہی کدی کھاتا ہے بابا جی مردے ہی کدی کھاتا ہے کھاتا کون ہے جڑے زندہ ہو جاویں جڑے زندہ ہوئے کہ جڑے زندہ قرآن پہ آتا ہے اے رب کو کھاندے بھی ہیں تے پیندے بھی ہیں انہاں نوں رب کھوائندا بھی ہے تے پیویندا ہی ہے اے دا مطلب ہے وہ مرے نہیں وہ زندہ ہو جاوے بہرحال انشاءاللہ کافی طویل بحث ہے انشاءاللہ چلتی رہے گی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام زندہ علم اے دی ایک دلیل بھی ہے کہ کل کائنات واسطے مسائل ہو رہے میرے امام کی زندگی دا مسئلہ ہو رہے اسا اگر بولنا ہوئے تے سب تو پہلے جسم دے نال سر دا ہونا ضروری ہے مڑ اس تو بھی زیادہ ضروری ہے کہ جسم دے وچ جان ہوئے مڑ اس تو بھی ضروری ہے کہ اس جان تو بھی زیادہ ایمان ضروری ہے ایمان بھی ہوئے مڑ جان بھی ہوئے مڑ ہاتھ وچ قرآن ہوئے تے مڑ بندہ قرآن پڑھے تے قرآن سنن دی بھی چل سے قرآن پڑھن دی بھی چل سے لیکن میرے ایمان تلاوت کرنی ہوئے نا تے مڑ اے شرطہ نہیں جڑے بندے بول سکتے ہو خدا دی قسم ہے میں کسی مولوی کو سن کے نہیں آیا ایسا بنیاد تے داد دے آئے میرا ایمان جسم دا محتاج نہیں تلاوت قرآن میں کرنی ہوئے زبان دا محتاج سر دا محتاج صحت دا محتاج جسم دا محتاج پھر ایمان میں ہونا ضروری ہے مڑ میں قرآن کی تلاوت کرا تے قرآن پڑھن کی چس ہو سی ایک قاعدہ قانون سادے واسطے ہے میرا امام نہ زبان دا محتاج ہے نہ جسم دا محتاج ہے نہ میرا امام جان دا محتاج ہے اے سارے کمین زہرا دلال حسین نے
تاجدار ختم نبوت، لیکن میرا امام سر نیزے دی نوک دے اتے دھائے کربلا دے میدان سے سارا علیحدہ قرآن پہ پڑھتا ہے، دارا علیحدہ قرآن پہ پڑھتا ہے۔ میرے امام نے دسے ہے اوے میں جسم دا محتاج نہیں، جسم ہوئے تاوی ٹھیک ہے نہ ہوئے تاوی ٹھیک ہے، ہر تک حسین قرآن پڑھتا رہا ہے، ہر قیامت تک قرآن حسین پڑھتا رہا ہے، ہر تک قرآن حسین پڑھتا رسی قیامت۔ اس واسطے میرے امام کا قافلہ جو چلے ہے نا کربلا کے میدان جدا ہوا رتبہ قطع، کہ رسے دے جو مقام آیا جتے بی بی چادرہ بھی رہ کے آئی، اس جگہ تک پچھلے جمعے تھے میں عرض کیتا میرے امام کا قافلہ پھر تو اگا چلے ہے، چلتے جو شام پہ گئی نا ایک جگہ پہ مڑ جا کے قافلہ رک گیا، قریب ایک بستی ہے، اس بستی دے وچ ایک مائی ہے، اور یہ 7 دیاں تے ایک پتر ہے، گھارا دا ہوتا بہت ہو چکے ہے، توجہ ہے ساری بستی دے وچ پھر دیئے مطا کوئی حکیم لاب جاوے پتر بڑا بیمار ہے، جتوں بھی علاج کروایا حکیمت طبیبہ کیا امی نو گھر واپس لے جا لا علاج ہو گیا ہے، یہ دونوں کوئی علاج نہیں، چند گھڑیاں دا مہمان ہی جا کے بھی خدمت کر لا انہوں واپس لے جا، گھر واپس آ گئی تے اتنی دیر خبر پھیلی بھئی باہر کوئی اتنا قافلہ آ کے رکے ہویا ہے کہ اس دور جدوں بھی کوئی قافلہ جاوے آنا ہر قافلے دے وچ قافلے والے ایک حکیم نام رکھدے آ، راہ وچ کوئی بندہ بیمار ہو جاوے تے مڑ حکیم کول موجود ہونا چاہیے۔ بی بی نو جدوں اس قافلے دا پتہ لگا نا تے بی بی ٹری تے بی بی آ کے اس قافلے دے وچوں سارے تو اگوں خولی موجود آ، کیونکہ میرے امام دا سر جس نیزے دے اتے آ اور نیزہ خولی کمی میں اپنے ہاتھ بدلے ہوتا، اور میرے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام دے سر مبارک دے قریب آئیے تے کدی اس سر موے دیئے تے کدی خولی الوے دیئے تے موڑا کیا اس سر کہیں ہے اس کمینے آکے باغیاں ہے، سیدھی گال نہ دسی بلکہ اس پاک ہستی دا سر انوارے جس دے نامے دا کلمہ سا پڑھ کے تے موڑو دے 2 کرنوں سا شہید کی ہے۔ بہارات محترمات میرے امام عالی مقام امام حسین دے سر انوار دے کول کھڑو کے نبی بھی پوچھ دیئے اس قافلے دے وچ کوئی حکیم ہے کوئی حکمت نو جانتا ہوئے، اس خولی بطور مذاق آکھیا تمسخر آکھیا کہ جے پیروں دے وچ بیڑیاں پائیاں ہوئیاں تے ہتھاں دے وچ ہاتھ کڑیاں اے بہت بڑا حکیم ہے، تے بی بی ٹردی امام زین العابدین پاک پہ کول آ گئے، میرے امام کا چہرہ دیکھ کے یہ جب تو سونا لگتا ہے پتہ نہیں کئی مجبوری ہے، پیروں دے وچ بیڑیاں بھی موجود ہیں، ہاتھاں جات کڑیاں بھی موجود ہیں، ایڈا سونا چہرہ باغی دا تا نہیں ہوتا، ایڈا سونا چہرہ کسے باغی دا نہیں ہو سکتا، لگنا سچا ہے پتہ نہیں کہ مجبوری ہے۔ میرے امام نے فرمایا ماں شادی چھوڑ تو اپنی سنا کیویں آئی ہے، اماں دس تو کیویں آئی ہے، جب تو سونا آئی تیس پاروہاں پتہ لگا بھئی کہ قافلہ کے ہو گیا ہے تے قافلہ دے وچ عموماً کوئی حکیم ہوندا ہے تے میں سامنے جڑا نوجوان کھلوتا ہے کوئی پوچھیا بھی تواڈے وچ کوئی حکیم ہے تو اس تیرے وال اشارہ کیتا ہے بھئی او جڑا بیٹھا نا جے پیراں دے وچ بیڑیاں ہاتھاں دے وچ ہاتھ کڑیاں وہ بڑا حکیم ہے۔ میرے امام مسکرا کے فرمایا ہاں ماں اسے شک کوئی نہیں، اسی حکیماں دے بھی حکیم ہیں۔ میرے امام نے فرمایا میں سے شک کوئی نہیں، اسا حکیمہ دے حکیم آئے، طبیبہ دے طبیب آئے، جنہوں کدوں بھی شفا نہ ملے ساڈے بوئے تے آ جاوے مارے کو شفا عطا فرما دے۔ اما رو پئیے رو کے آدیے جب تو سونا میرا ہی کو ایک بترے
تے میرے بڑھاپے کا سہارا میرا لال ہے، 7 میریاں دھیاں انہاں دا سہارا بھی میرا پتر ہے، تے آخری گلیاں دے وچ آخری ساواں دے وچ تے تیرے تے پیراں دے وچ بیڑیاں ہاتھاں دے وچ ہاتھ کڑیاں، تو کیویں علاج کرے سے؟ میرے امام فرمایا اماں ساڈے پیراں دیاں بیڑیاں وال نہ ویکھ، ساڈے ہاتھاں دیاں ہاتھ کڑیاں وال نہ ویکھ، انہاں دے ٹرٹن تے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا، انہاں دے ٹرٹن تے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگنا۔ اور ایک باری نے نہ کمینیاں دے سامنے جا کے تمام حجت کر، میرے نبی سے پیار کرنے والوں جا جا کے تمام حجت کر، بی بی کہیے جا کے آگئے امام دیاں ہاتھ کڑیاں کھولو، پیروں دیاں بیڑیاں کھولو، ایک کمینیاں دن جا کر اساں چند گھڑیاں واسطے رہا کریے تیرے گھر تک جاوے تے مڑ سانوں کی فائدہ ہو سی، سانوں کی مل سی۔ بی بی سمجھ گئی ہے دنیا دے کتے انہاں دنیا دا مال و متاع چاہیے۔ بی بی آکھنے کہ میرے کو سونا بھی ہے تے چاندی بھی ہے، اے سارا کچھ میں اپنے پتر واسطے قربان کرنے واسطے تیار ہاں، اے سارا تانوں دیساں، آؤ تے آ کے ہاتھ کڑیاں بھی کھولو تے پیراں دیاں بیڑیاں بھی کھولو۔ جس ویلے امام دے کول آئے نا تے میرے امام نے اماں والے کیا تے فرمایا ماں اے تے صرف اہتمام حجت کیتا ہے، وگرنہ ویکھ ہن زین العابدین دا کردار تے زین العابدین دا رب دے دربار وچ مقام۔ میرے امام نے ہاتھ کڑیاں پیراں دیاں بیڑیاں والے ویکھیا تے بیڑیاں ٹوٹ گئیاں، ہاتھاں دیاں ہاتھ کڑیاں والے ویکھیا تے ہاتھاں دیاں ہاتھ کڑیاں ٹوٹ گئیاں۔ او حالے چابی لاؤ یا کہ آپ نے فرمایا پڑا ہو جا، اساں چابیاں دے محتاج نہیں، تے یا تواڈے ذہن وچ خیال ہوے بھی اساں زین العابدین نو قید کیتا ہے، اے تے اسی رب دی رضا تے پر جرمے ہاں، جے ساڈا رب راضی ایویں ہوندا ہے تے اسی دی رضا تے راضی ہاں، وگرنہ ہاتھ کڑیاں تے کی ساڈا نانا ہوے جے تے نام دے دن کے 14 طبقہ دے اندر پہنچ دے پیراں دیاں بیڑیاں ٹوٹ گئیاں، ہاتھاں دیاں ہاتھ کڑیاں ٹوٹ گئیاں۔ میرا امام تر رہا ہے زین العابدین پاک نال مائیں ٹرتے ٹرتے جدو دروازے دے سامنے گئے نا تے بڑی دھی باہر نکلی ہے تے دھی آگئی اماں نال کے نو لے کے آئی ہیں، آگے حکیم نو لے کے آئی ہیں، بڑی دھی رو پئی ہے، رو کے آگئی اماں بڑے نال واپس ہٹا دے، ساڈا ویر اس دنیا تے نہیں رہا، ساڈا بلا بہت ہو گیا ہے، اسی بے سہارا ہو گئیاں ہیں، ساڈا بلا دنیا تو ٹر گیا ہے۔ اماں ہن حکیم دے آن دا فائدہ نہیں، جدو ماں رو پئی ہے نا یہ گل سن کے تمہیں پتہ ہے پتراں نوں تکلیف ہوے تے ماواں تڑپدیاں، پتراں نوں تکلیف ہوے تے ماواں تڑپدیاں، ساری ساری رات پتراں دی خاطر ماواں تلیندیاں، اگر پتر گھر نہ آوے ساری ساری رات ماں نوں نیندر نہیں آندی، بھاویں وہ جوان ہو جاوے، بھاویں وہ شادی شدہ بھی ہو جاوے، پر بھی جاوے، وہ دے بچے بھی ہونے، بیوی سہ جائے گی، بچے سو جان گے، لیکن رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے جدو تک پتر نو ماں نہ ویکھے نا اس ویلے تک ماں نو سکون نہیں ہوندا، ساری ساری رات دروازے وال بیٹھی تے او ماں جدا ہوے بھی ہکو ایک اکلوتا بیٹا ہوے جو دی خبر آ جاوے میرا پتر فوت ہو گیا ہے، اس ماں دے دل دے تے کی بیتی ہو سی۔ میرا زین العابدین پاک جان دے آن فرمایا ماں اپنے اترو پوجلا ساڈے ہوندیاں دے تساں آنسو بہاونے تے مڑ ساڈے آون دا فائدہ کی ہویا؟ اماں چل مینوں اپنے پتر کٹ کے لے چل، اینج کر کے بی بی ہاتھ جوڑے، بی بی ہاتھ جوڑ کے آدیے حکیم صاحب تواڈی بڑی مہربانی تساں اتھوں تک میرے نال تشریف لائے آئے ہو، اے اللہ دا امر ہا، اللہ دا حکم ہا، میرا پتر فوت ہو گیا ہے تے کدی بھی اس راہ تے ٹرے ہوئے کدی واپس نہیں ہٹدے۔ فرمایا ماں مڑ تو سانو حالے سمجھاتا کوئی نہیں، اماں مڑ تو سانو حالے سمجھاتا کوئی نہیں، ایک باری مینوں تو تک لے چل، میرا باپا ہے حسین ابن علی تے میرا پاپا ہوئے جائے مدینے دے وچ اپنے یار دی روح دے دی ٹر گئی آئی تے واپس ہٹا رہی آ تے میری رگن دے وچ بھی انہاں دا خون ہے اماں، او کربلا دے میدان وچ اس امتحان دے کے آئے باویں دنیا دے باغی پہ آکھن اماں ایک باری پتر تک مینوں لے چل، پھر میں جانا تیرا پتر جانے تے میرا رب جانے۔ میرے نبی سے بیان کرنے والوں بی بی
لے کے اپنے نوجوان پتر دے لاشے تے آئیے. جدو لاشے تے اپنی نا ویکھیا پتر دا جسم ساکت ہو چکا ہے, جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے. میرے امام زین العابدین پاک نے اکھا ویکھیاں, سینے دے اوتے ہاتھ رکھیا, مولا دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی اللہ کربلا وچ تو میرا حسین منگیا ہے, میں باپ دیتا ہے. انداز میرا اپنا, گل قرآن حدیث سے مفہوم دی, گل قرآن حدیث کا نچوڑ. مولا امام زین العابدین پاک نے عرض کیتی اللہ کربلا کے میدان وچ تو میرا چاچا عباس منگیا ہے, میں ایک والی بھی نہ نہیں کیتی. اللہ کربلا کے میدان وچ کوئی اونوں محمد منگے نہ سمجھتی رکھے. اللہ کربلا کے میدان وچ میرا ویر علی اصغر 6 مہینے رہا, میرے اللہ سے بچایا کوئی نہیں. کربلا ہر ساڈا امتحان اساں دیتا ہے. میرے اللہ ایتھے ساڈا مقام ہے, مولا نو زندہ کر. مولا نہ روندی ہوئی آنکھیاں نو میں ہسانا چاہنا, اے جن آنکھیاں دے وچ نیر پہ چلدے نا, میں ان آنکھیاں نو اے رونے تو بچانا چاہنا. میرے اللہ اے آنکھیاں میں خوشیاں دے انبار دیکھنا چاہنا. بس یہ آواز آئیے جناب امام زین العابدین پاک نے مولا دی بارگاہ میں چند کی دیئے تے رب کریم نے فرمایا اے زین العابدین اسا اے سودا کرنا گھاٹا نہیں سمجھ لے, اتھے اسا منگیا ہے تو سا دیتا ہے, ہون تو سا منگ دے جاؤ خدا تو انو عطا کرنا جائے گا. خدا تو انو عطا کرنا جائے گا. میرے نبی سے پیار کرنے والوں, امام زین العابدین پاک نے اس نوجوان کے سینے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا نوجوان آل محمد دا شہزادہ تیرے گھر آیا ہے. آل محمد دا شہزادہ تیرے گھر آیا ہے تے حالے تک لیتے ہوئے اٹھ کے محمد دی یاد دا استقبال نہیں کرتا. مولا امام زین العابدین پاک نے اس نوجوان دا نام لائے کے ساتھ مارے ہے. ادو امام دی زبان چودہ نام نکلے ہے, ادو وہ اٹھدا آیا ہے, امام کا چہرہ تکدا آیا ہے, تے امام کا چہرہ تک کے آدھا ہے اے امام تیری عظمت نو سلام کرا, اے امام تیری جرت نو سلام کرا. کبھی این روح واپس نہیں پلٹی جنہیں آج میری پلٹی ہے, آج تا روح کی گواہی پہ دیندی ہے. اوہ زمین تیری چرچا آلے محمد آئے, آسمان آتے چرچا بھی آلے محمد آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ ختم نبوت, نعرہ ختم نبوت, عظمت آل محمد. میرے نبی دلال پیار فرمانا لیا, نوجوان اٹھ پیا تے بی بی نو اپنا پتر بول گیا. اینج کر کے امام نے سامنے ہاتھ جوڑ گیا دیئے میرا گھارش ہویا ہے, اپنی آئی نال ہویا ہے, تے گھر دے وچ ہویا ہے, کسے دشمن نہیں ماریا, کسے حملہ نہیں کیتا, اللہ دے حکم اللہ دی مرضی دے نال فوت ہویا ہے. آئے ساڈا ایک گھارش مریا ہے, جیوا چڑھے آئی اپنے آدھے 72 سر نیزیاں دی نوک دے اتے چڑھائے ہوئے نہیں. گل سمجھ نہیں آئی. میرا امام جلال چاہ کے فرمایا اماں تیرا مر گیا ہے تے جیوا چھڑیا ہے, اماں تیرا مریا ہے تے جیوا چھڑیا ہے. بولو نہ بولو تھوڑی اپنی مرضی ہے, اپنے مزاج کے مالک کو, پر سنیا ہے جملہ سنیا ہے کہ حق بنے تو پھر کوئی بندہ ڈنڈی نہ مارے پھر حق بنتا ہے. ایمان دی یاد مطالعہ کرتے ہویا اسا بولیے پہلے جملہ سننا ہے. میرے امام نے فرمایا اماں تیرا پتر مریا ہے, اماں تیرا پتر مریا ہے, اماں تیرا پتر مریا ہے. تیرا مر گیا ہے, اے بولندہ نہ پیا, اے حرکت نہ پیا کرندہ, اے بول نہ پیا سکتا. اماں تیرا مریا ہے, اے لوٹی بات چلے ہے, کوئی سنیا نہیں. میرا ابا حسین نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پیا سناتا ہے. تو سنیا نہیں, میرا ابا نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پیا سناتا ہے.
تے چڑھ کے قرآن پڑھے نہ ماں مردے اور نہیں مردے میرے ایمان دے نال پیار فرمانا لے ہو امام عالی مقام نے انہوں زندہ فرمایا پھر ایک قافلہ چلیا اور ایک قافلہ چلدا چلدا ایک ایسے بازار تے جا کے شام دے ٹائم رکیا ہے جس بازار چ رکیا ہے کہ جس جگہ تے میرے ایمان دا سر انور انہوں نے کھلاریا ہے یہ بالکل سامنے ایک عیسائی کی بیٹھا تھا دوسری منزل دے ہوتے عیسائی اپنے اس حجرے دے وچ اپنے اس کمرے دے وچ اپنی اس عبادت گاہ دے وچ موجود ہے عشاء دی نماز تو بعد دا ٹائمنگ اس اپنے اس حجرے دی اچانک کھڑکی کھولی ہے تے ویکھیا کہ سامنے دوسری دیوار دے نال بہت ہی خوبصورت سر تے لب ہلدن پہ تے قرآن پڑھیندا ہے پیا قرآن پڑھی رہے ہیں اللہ اکبر جو قرآن کی آواز دی تلاوت سنی نا ایک عیسائی پادری عیسائیاں دا ایک امام انہاں دی عبادت کا سربراہ ایک منزل تو تھلے آئے بازار وچ نکلے ہے چونکہ امام دا سر ایک رکھوالی خولی دے کولا ہے آ کے آتا ہے دس اے سر کے دا ایک کمینہ آکھر لگا باغیاں دا کون باغی اس آ کیا دس کا نام کی ہے آ کیا حسین علیہ السلام کون حسین ہے اس آ کیا جی علی کا پتر کون علی داماد رسول عیسائی کرپن لگ گیا غش کھا کے کئی باری زمین پہ بیٹھا بے ہوش ہو جاوے پھر اٹھے پھر بے ہوش ہو جاوے خولی کبھی نہ کرنا گا بے ہوش کیوں ہونا ہے اس آکیا گالی ایڈی وڈی ہے تو سا کیا صحابی نو قتل کیتا ہے لیکن حقیقت ہے کہ تو سا اپنے نبی دا دوترا شہید کیتا ہے اپنے نبی دا دوترا تو سا شہید کیتا ہے میرے امام دلال پیار فرمانا لے ہو اور رو پیا دیکھا دے وچ اترو آ گئے آندن جتے ساٹے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری گزر جاوے عیسیٰ پاک دی گل نہیں کی تھی عیسیٰ پاک دی سواری جس جگہ تے اپنا پیر رکھے اسا سارے اس جگہ دا حیا کرنے آئے میں گل سمجھ آئیے کہ کوئی عیسائی آکر لگا جس مقام تے ساتے نبی دی سواری دا گزر ہو جاوے نا اسی اس جگہ دا حیا کرنے آئے بھئی تے ساتے نبی دی سواری دا پیر لگائے اسی تے اس سواری دے پیرا میں نال لگا نالی مٹی دا اتنا حیا کرنے آئے تسا اس حسین نو شہید کیتا ہے جڑا مہرے نبوت تے سوارے کے جوان ہو رہا ہے ساکے گل رومن دیئے رومن آتے ہو کے کہا ایو جب لوگ بھی موجود میں کلمہ دو کہ کلمہ بھی رسول دا پڑھتے ہو تے اس پاک رسول دی آن پاک دوتے ظلم و ستم دی انتہا بھی کرتے ہو اس عیسائی آتے ہیں رومن آتے ہو کے کہا اتنے ایک اور بندہ بھی بولیا اس نے کیا ایک ادنا سا بندہ ہوں کوئی صاحب توقیر نہیں رونا تیس گاندہ ہے ایک ادنا سا بندہ ہوں کوئی صاحب توقیر نہیں تقریر میری بھی کوئی قابل تحریر نہیں پاکستانی ملاؤں سے اتنی گزارش ہے
اس نے کہا میں ہندو ضرور ہوں اور مولا حسین کا دشمن نہیں ہے. میرے امام عالی مقام امام حسین بادشاہ دے سارے انور دے سامنے کھلوتا ہے. خولی نال سودا پیا کرتا ہے. خولی انکار آج دی رات سارے حسین میرے حوالے کر دے. یہ بدلے دے اندر جو بھی تو منگے میں تینوں دیون نو تیار ہوں. اس آخیا جی صبح دے ٹائم واپس کرے سو. عیسائی آخر لگا رات دا لمحات جڑے نے مینوں دے صبح سارے حسین تیرے حوالے کر دیا گا. پیسے کتنے دے سے اسا مطالبہ کیتا تے عیسائی آخر لگا منہ منگے پیسے دے سے. اے مسلمان سامنے ایک کلمہ گو سامنے جنہ نمازہ میرے امام عالی مقام دے پیارے دین امام مسلم بن عقیل دے پیچھے پڑیاں تے غداری بھی کی تھی. انہاں دے وچوں کوئی اور بھی سن جنہاں نے مولا علی دے پیچھے بھی نمازاں پڑھیاں ہوئیاں کیونکہ یہ کوفے والے سن جنہاں مولا علی نال بھی وفا کوئی نہ کی تھی. بہرحال محترمات میرے امام عالی مقام امام حسین بادشاہ دستر انور بھی دیکھ رہے ہیں. آدھا منہ منگے پیسے بھی دے دیا گا. صبح سارے حسین بھی تھوڑے حوالے کر دیا گا. انہاں مشورہ کیتا بھی گھاٹے دا سودا تے ہے کوئی نہ فائدہ ہی فائدہ ہے. پیسے بھی کام آ جان گے تے سویرے سارے حسین بھی مل جائے. میرے نبی دے نال پیار فرمانا لگا. ساری رات سارے حسین اپنے کمرے چ لے کے چلا گیا. ایک میز ہے. اس میز کے اوتے میرے امام دا سر انور اس نے سجایا ہے. زلف حسین پاک کے اندر کنگھی کی تھی سوارے خوشبوواں دے تے میرے امام دے سارے جو پہلے ہلے آ رہے ہیں. میرے امام عالی مقام دے سامنے بہ گیا دو زانوں ہو کے. ساری رات میرے امام دے سامنے بیٹھ کے نا آنسو بہاندا رہا. تہجد کی نماز کا ٹائم ہوا ہے. میرے امام دے کدی پیشانی تے غصہ دیندا ہے کدی میرے امام دے لباں تے غصہ دیندا ہے. سات دے سات پتر بلائے کیونکہ ایک اور راہبہ جنہوں مدینے دے وچ حسین ابن علی نے نوازیا. اور سات دے سات پتر آج جوان ہاں. سات دے سات نو بلایا سامنے بٹھایا. آگیا اے سر انور حسین ابن علی لائے اے اولاد پال حسین پاکے میرے تے اولاد کوئی نہ ہا. مایوسی دا عالم چھایا ہویا ہا. ایک دیارے میں نے کسے بندے نے دسیا جے مدینے ٹر گیا ہو تے امید ہے تو صاحب اولاد ہو کے حسین. وہ سارا واقعہ سنایا. آخر تے اسا کیا جن کی وجہ تو رب میری خالی چھوڑی آباد کی تھی آئی او اے حسین ابن علی ہا. میری دلے آج میں حسین پاک دا سے رکھا کہ توانو حسین بادشاہ دل تو قربان کرا. تے پتران دی تربیت چنگی ہو گئے تے پھر پیو دے سامنے بولیں دے نہیں. ساتھ دے ساتھ سر جھکا کھڑوتے آلے نبا مدینے دے وچ آلے محمد تو آتے ہوتے احسان کیتا ہا. اس احسان کا تسی بدلہ کا نہیں لے سکتے پر جتنی چوکے اپا ہائے اسا اپنی جانا قربان کر کے حسین کے نال محبت کا دعویٰ ضرور کرا گے. میرے امام دل پیار کرنا دے. لجپال حسین بادشاہ دے سامنے ایک باپ سات پوتر درود و سلام پہ پڑھ دے. ہم تا عیسائی ہم تے غیر مسلم اللہ ہی جانتا ہے کہ انہوں نے کس عقیدت نال سونے تے درود پڑھیا اسے. ادب و احترام ایج کیتا کہ پھر امام دے کتے ہوئے سارے جو صدا آ گئے آواز آ گئی
اساں بے وارث بھی نہیں ہاں تے بے وس بھی نہیں ہاں، اے مالک دا امتحان ہے جڑا عبور کیتا ہے تے نال ہی حسین نے تلاوت قرآن شروع فرمائی۔ ایدروں جناب سورج نکلن لگا، خولی دروازے تے آیا، آ کے آدھا ہے حسین دا ساتھ لیا۔ اے آکھنے لگا تھوڑی دیر ٹھہر جا، میں سر حسین لے کے آ گیا۔ سب تو پہلے سے اپنے بڑے پتر نے بلایا، بلا کے وہ دا گلا کٹیا، گردن اتاری تے لے کے خولی کے سامنے چلا گیا۔ انہوں نے لے اے سر لالا، اس آکھیا میں یہ سر نہیں لینا، یہ حسین دا نہیں، میں حسین ابن علی دا سر لینا۔ دوسرے پتر نے بلایا، وہ دا بھی سر کٹیا تے وہ بھی پیش کیتا، اس آکھیا یہ بھی ہو نہیں۔ 7 دے 7 سال کٹ کے خولی کے سامنے لے کے آیا، 7 بھائی اس نے انکار کیتا، دھاڑا لے دا پہن، شیرہ لے دا پہن، آخر تے میرے امام کے سامنے این کر کے اس ہاتھ سے جوڑے، ہاتھ جوڑ کے آتا ہے اے امام جو کچھ میرے کو رہا میں قربان کر چھوڑیا ہے تے میں سرے حسین انہوں نے حوالے نہیں کرانگا، میں اپنی گردن کٹا سکتا، آقا حسین توڑا سیر انہوں نے حوالے نہیں کر سکتا۔ لجپال حسین دے سارے ہمارے چھو آواز آئی، لب ہلن، اس اپنے کن حسین دے لبا دے نال لائن تے آواز آ رہی ہے اے میرے تو اپنے پتروں قربان کرنا لیا، اسا تیرے تے راضیاں، اسا تیری محبت نو قبول کر لیا ہے تے اپنی جان بے شک نہ دے۔ آویت حسین دی لجپالی، لجپال حسین فرمایا اے جنہیں تو 7 پتر میرے تو قربان کیتے نا، اے میری گردن جی تو کٹی ہوئی ہے، اے تو خون نکل رہا ہے، اپنی شہادت والی انگلی میرے خون دے نال لا تے پھر اپنے پتر دے کٹے ہوئے گلے دے اتے میرے خون دے نال جناب اس کو جوڑ دے، میرے خون دا قطرہ نال لانا، تیرا کم ہے، تیرا پتر زندہ بھی ہو جائے گا بھی گردن بھی جڑ جائے گا۔ میرے امام دے حکم تے اس نے پھر کم کیتا، 7 دے 7 پتر دے پھر زندہ ہوئے، انہاں کیا پا شابے ہو گیا، اے نہیں ہو سکتا، اسا سر حسین انہاں یزیدیاں نو نہیں دے بنا، انہاں تلوارہ چاہ لیا، 7 دے 7 پتر تلوارہ چاہ لیا، انہاں کیا آج تک اسا صرف حسین دا تذکرہ سنیا، آج تے اکی حسین بیٹھی بیٹھے آئے، انہیں پناہ سے پچھا رہ سکتے ہیں، انہیں کیا مار سکتے ہیں، اور ایسا حسین کا ساتھ انہیں یزیدیاں دے حوالے نہیں کر رہا۔ پھر انہیں 7 دے 7 نے تلوارہ چاہیاں، انہوں نے باپ بھی تلوار چاہ رہی، سرے حسین بھی کولے، 8 دے 8 باہر نکلے تے کلمہ پڑھ دے اندر، کلمہ پڑھانا رہا حسین ابن علی، کلمہ پڑھانا رہا حسین ابن علی، کلمہ پڑھایا ایک کلمہ بھی پڑھ دے اندر، حل من مبارزن دی صدا بھی گھاندے اندر، بازار دے جناب اتنا بڑا میدان لگ گیا، انہا 7 پترہ نے 8 باپ پہ انہا کئی یزیدیاں نو واسل جہنم کیتا، آخر کار انہا کمینیاں دی تعداد زیادہ ہا۔ میرے امام عالی مقام امام حسین دے سرے انور دے تو انہا دوبارہ پھر اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتا، 7 دے 7 پتر شہید ہوئے، 8 باپ شہید ہویا، سرے حسین کو آواز آئی، لوگوں یاد رکھو انہا نمازہ نہیں پڑھیاں، انہا روزے نہیں رکھے، انہا حجہ نہیں کیتیاں، انہا زکاتہ نہیں دیتیاں، پر جیرا انہا آئے آخری کام کیتے ہیں، اے زندگی دا چنگا کیتے ہیں، تے قیامت آلے دیارے جتے آئے حسین کھلوتا ہوسا، اتے 7 جوان بھی ہوسا، 8 انہا باپ بھی کھلوتا ہوا۔ معلوم ہویا نمازہ پڑھنے والے جہنم وچ گئے، وہ ابن زیاد نمازی خولی نمازی ابن شمر نمازی اے سارے
جہنم میں تے جنہ ہلے نماز ایک نہ پڑھی عشق دی ریت ہے جب تو جدا نہ راہ بیندی نہ قرا بیندی جھکا دیندی عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا بیندی میرے امام کو جو ہے میرے جان دیتی ہے نا اس کوئی بتا سکتا ہے کہ او جناب نماز کا حساب بھی انہوں نے دینا ہے روزے کا حساب بھی دینا ہے حجت زکات کا حساب بھی دینا ہے نہ انہاں کلمہ پڑھیا ہے تے کلمہ پڑھن تو بعد ہی انہاں تلوار اٹھا کے تے جام شہادت نوش کیتا ہے قیامت والے دن جب شہید اٹھن گے میرے امام نے فرمایا جتے میں حسین کھلوتا ہوا گا میرے نال اے بھی ہوں گے اور کل کائنات کو دسیا جائے گا اے او نے جنہ کلمہ پڑھیا تے کلمہ پڑھن تو بعد فوراً شہادت ہوئی ہے تے جڑا صرف اتنا کمل کرے او تے ہے حسین دے قرب دے وچ تے جنہ لجپال حسین دے نال بچپن بھی گزاریا لڑکپن بھی گزاریا جوانی بھی گزاری پھر کربلا دے میدان وچ بھی نال آئے تے اوتھے جانا دتیاں صحابی بھی سن قیامت والے دن انہاں دا مقام کی ہوگا انشاءاللہ اگلے جمعے سے اتھو ہی اگے پھر اگے آغاز کرا گا کوشش فرمایا کرو کیونکہ 1:15 بجے کا ٹائم ہے تقریر شروع کرنے کا اگر تسی سارے آواز